ادب سے دور نہیں ہوئے. جو پاکستانی نوجوان بھی ہیں اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں، ایک زمانہ تھا جب کتاب تفریح کا ذریعہ تھی. کتاب ہی تفریح کا ذریعہ تھی. ہم چھٹیوں میں کتاب، کوئی نئی کتاب آئی ہے یا کچھ کتابیں وہ جو ہم جن کے نام جانتے تھے یا جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہم پڑھا کرتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹس تھے. اور اس کے اب ڈسٹریکشنز بہت ہیں. اس کے علاوہ اتنا کچھ ہے بچوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ یہ ٹیلی ویژن کے چینلز کتنے ہیں، آپ کے پاس پوری دنیا ہے، یوٹیوب، آپ کچھ بھی تو وہ مطلب اتنی چیزیں ہیں بچوں کے پاس تفریح کے لیے. وہ اس طرف چلے جائیں، اس طرف چلے جائیں. تو صرف کتاب اب ایک ذریعہ نہیں ہے. لیکن جو ادب سے متعلق ہیں، اسٹوڈنٹس بھی، جو طالب علم ہیں وہ بھی، اور دوسرے بھی لوگ، اب جو جس کا مضمون ہے یا جو جس کا کام ہے، اور جو صبح شام دوپہر شام جو لوگ پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں. ہم خود ہی ہیں، ہم بہت پڑھتے ہیں. کتاب بہترین ذریعہ ہے. جیسے آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو وہ آپ ڈائریکٹر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ خود نہیں سوچ رہے ہوتے. جب کتاب پڑھتے ہیں تو اگر 100 آدمی کتاب پڑھ رہا ہے تو 100 تصویریں بن رہی ہیں. ہر انسان اس کتاب کو دیکھتا ہے اپنے ذہن سے، اپنے تجربے کی روشنی میں. تو امیجنیشن آپ کی جو ہے اس میں کام کرتی ہے، فینٹیسی کام کرتی ہے. اس میں آپ کو بنی بنائی چیز ہے سامنے. تو یہ کیا اس کو ایڈیٹ باکس اسی لیے تو کہتے ہیں. جرمنی میں کہتے ہیں کہ سیڑھی کی جو صفائی ہے وہ دانا لوگ اوپر سے کرتے ہیں، ہم نیچے سے کرتے ہیں. ہم جب سیڑھی کی صفائی پراپر کرنا شروع کر دیں گے نا، اوپر سے ہی صفائی ہوگی تو پھر نیچے پوری سیڑھی صاف ہو جائے گی. ہم نے شروع سے غلطی کی ہے اور نیچے سے صفائی جاری رکھی ہے، اسی لیے اوپر سے گندگی مسلسل آ رہی ہے. ایک ٹائم آتا ہے جب گند بڑھ جاتا ہے تو سیچوریشن آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی سماجی دنیا میں فرق آ گیا بڑوں میں اور چھوٹوں میں. پہلے بڑے تربیت کرتے تھے، اب بڑے پیسے دیتے ہیں. پیسے تربیت کا کام نہیں کر سکتے، لہٰذا ان پیسوں سے آپ کتاب بھی خرید سکتے ہو، پسٹل بھی خرید سکتے ہو. ان پیسوں سے آپ سگریٹ بھی خرید سکتے ہو، ہیروئن بھی خرید سکتے ہو. ان پیسوں سے آپ غلط کاموں میں بھی داخل ہو سکتے ہو، اچھے کاموں میں بھی شریک ہو سکتے ہو. معاشرہ جو اپنے لیے ترجیحات سیٹ کرتا ہے اسی حساب سے قوم اس پہ چل رہی ہوتی ہے، لوگ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ادب سے بڑھ کر سوال تو تعلیم کا ہے. تعلیم کے بارے میں ہمارے معاشرے کا بالعموم رویہ کیا ہے، ہمارے ارباب اقتدار کا بالعموم رویہ کیا ہے. جس ملک میں شرح خواندگی بہت ہی نامناسب حد تک لو ہو، اس میں ادب پہ بات کرنا کو بہت زیادہ کچھ سوٹ نہیں کرتا. لیکن یہ بھی ہے کہ جو لوگ ادب پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن اور ہر معاشرے میں تاریخ میں ہمیشہ ادب پڑھنے والے کو بہت بڑی تعداد میں نہیں رہے ہیں. یہ یہاں کا ہی مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں مسئلہ ہے. یہ کتابوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اخبارات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے، سوشل میڈیا نے مسئلہ پیدا کیا ہے. لیکن یورپ نے بہت جلدی اس پہ قابو کر لیا ہے، امریکہ میں اس پہ قابو کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ذرا دیر لگے گی قابو کرنے میں، کیونکہ اردو کتابیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک صحیفہ ہیں، ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ان سے آگے بڑھنا. اگر ہم کتابیں نہیں پڑھیں گے تو ہم مکمل نہیں ہو پاتے. پہلی بات تو یہ کہ ادب جو ہے وہ معیشت سے جڑی ہوئی چیز ہے. ملازمتوں کا حصول اگر ادب پڑھنے سے نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں دیگر علوم بکتے ہیں مارکیٹ میں اور ان کی ویلیو زیادہ پڑتی ہے، تو ظاہر ادب پیچھے رہ جائے گا. کہ آنے والی جو نسل ہے وہ تو یہ بھی سوچے گی نا کہ آنے والا کل جو ہے اس کا وہ کیسا ہوگا. کہ ہماری جو ترجیحات تھی، چوائس جو ہے وہ نئی نسل کی، وہ چوائس صرف اس پر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ نوجوان نسل یہ سوچتی ہے کہ میرا مستقبل کس چیز سے جڑا ہوا ہے، تو ادب سے تو وہ دور ہوگا. دوسری بات یہ کہ ادب سے دوری کی وجہ جو فوری طور کے اوپر سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہے کہ یہ جو میڈیا کا جو دور آیا ہے، کتاب سے دوری بن گئی. اس نے کتاب سے دور کر دیا. یعنی جو چھپا ہوا لفظ ہے
اور جو ویسے ہم دیکھتے ہیں مطلب کھولا ہم نے ایک کلک کے دوری پر بہت ساری چیزیں ہیں ہم سے، تو کتاب سے دوری بھی اس میں پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں صرف ادب سے نہیں کتاب سے دوری ہے، محض ادب کی بات نہیں ہے، یہ تمام سماجی علوم، سائنسی علوم، علم سے دوری ایک مسئلہ ہے، اور پھر اس کا ایک جزوی مسئلہ ادب سے دوری بھی ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ایک صحت مند سماج کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک صحت مند سماج کے قیام کے لیے، کہ لوگوں کا کتاب سے اور تخلیقی کاموں سے، تخلیقی ادب سے، علوم و فنون سے تعلق استوار ہو اور مضبوط ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک پورا نظام ہم وضع نہیں کریں گے، اس وقت تک صورتحال ایسی ہی رہے گی بلکہ اور خراب ہوگی۔ لہٰذا صرف تعلیم دینا یا معلومات فراہم کرنا کافی نہیں ہے، کردار سازی بہت ضروری ہے۔ جب یہ کردار سازی کا عمل، ہمارے اصل میں تعلیمی نظام سے کردار سازی کا عنصر غائب ہو گیا تقریباً، جب تک ہم اس کے ساتھ مربوط نہیں کریں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بہت بہتر صورتحال پیدا کر سکیں۔ دیکھیں، ادب سے تو کبھی بھی دور نہیں ہوا جا سکتا۔ ادب ہماری زندگی کا، آرٹ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ انسان جو بنیادی طور پر حیوانی جبلت لے کر پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی شے انسان بناتی ہے تو وہ ادب اور آرٹ ہے۔ تو ادب اور آرٹ تو رہتا ہے، لیکن جب معاشرے میں انحطاط آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ادب اور آرٹ پیچھے چلا گیا ہے، پر اس انحطاط کا مقابلہ بھی یہی کرتا ہے۔ جب ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ مقامات جہاں پہ پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں جو لوگ معاشرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جو رول ماڈل بنتے ہیں، وہ جوہلا نہیں ہوں گے بلکہ دانشور ہوں گے، آرٹسٹ ہوں گے، ادیب ہوں گے، تو ہمارا معاشرہ بھی ترقی کر جائے گا۔